اپنا انٹروڈکشن پہلے دیا، اپنا تعارف پہلے دیا اور بتایا لوگوں بولو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، بولو کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ تعارف دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا، بتا لوگوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، بتا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں، محبت کبھی نہیں بولا۔ بولو میں نے کبھی خیانت کی؟ نہیں، کبھی نہیں کی۔ بولو میں نے کبھی گالی کسی کی نکالی؟ نہیں۔ یا بولو میں نے کبھی بدزبانی کی؟ نہیں کیا۔ یعنی ایک ایک لفظ کا اقرار کروایا کہ جو میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری، بولو وہ صاف پاک زندگی تھی کہ نہیں تھی؟ تب میرے آقا نے فرمایا بولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ جب آپ اتنا مجھے مانتے ہو، امین مانتے ہو، صادق مانتے ہو، اچھا مانتے ہو، صحیح مانتے ہو، تو یہ بھی بتا دو جب آپ اتنا مجھ پہ اعتبار کرتے ہو تو پھر جو بات میں کہتا ہوں اسی کو مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں ایک نکتہ بہت ضروری آپ یاد رکھ لیں، طلبا ہے آپ، حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی، دعوت سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ اب تعارف کیسے کروایا؟ بولو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں کی، کبھی بدزبانی نہیں، کبھی بدکلامی نہیں، کبھی بدنظری نہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں جو معیوب ہے، جو اچھی آپ کی نظر میں نہیں ہے، بتاؤ، کبھی نہیں۔ اب حضور کا دعوت دینے سے پہلے یہ چیزیں بتانا یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جب آپ بھی داعی بنے سب سے پہلے یہ دعوت اپنے آپ پہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم داعی لوگوں کے لیے بنے اور خود اللہ بچائے ہم اس سوئی کی طرح رہے جس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بے عمل عالم اور داعی کی حالت ایسی ہے جیسے ایک سوئی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کیسا، کیا مطلب؟ فرمایا سوئی لوگوں کے لیے کپڑے تو سلتی ہے لیکن خود برہنہ ہوتی ہے، خود ننگی ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے کپڑے تو سلتی ہے، لوگوں کے جسموں کو ڈھانپتی ہے، لوگوں کے بدن کو کپڑا میسر کرتی ہے سلائی کر کے، لیکن سوئی بدنصیب خود ننگی رہتی ہے۔ فرمایا بے عمل عالم کی یہی مثال ہے جو اوروں کو تو پردہ کر لے لیکن خود بے پردہ ہے۔ اور ایک اور مثال یہ بھی فرمائی، یہ شمع کی طرح ہے، جو بے عمل عالم ہوتا ہے یہ ایک چراغ جب جلتا ہے لوگوں کو روشنی تو دیتا ہے لیکن خود جل جل کے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ابھی ہمارے یہ عزیز نے بڑا شعر بہترین فرمایا کہ ایسا کام کر کہ نام ہو جائے، ایسا کام کر کے نام ہو جائے۔ تو یہ ایسا ہی نہیں، حضور علیہ السلام نے دعوت سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروانا، سچائی کی باتیں بتانا، خیانت کی نفرت دلوانا، بے رحمی کی نفرت دلوانا، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جب داعی بنو گے تو داعی سے پہلے آپ کو تزکیہ نفس اپنے آپ کا ہونا چاہیے۔ جب آپ ایک عالم بنو گے، کیونکہ آپ کے بے عمل علماء کے لیے تو بہت وعید آئی ہوئی ہے احادیث میں۔ ایک بات یہ ہے کہ عالم علم کے بغیر ایسا، یہ عالم عمل کے بغیر ایسا ہے جیسے کوئی شجر ہو، کوئی درخت ہو، اس کے اوپر پھل نہیں۔ علم بغیر عمل کا شجر بغیر ثمر کے بغیر، جیسا پھل ہوتا اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر لوگ کاٹ کے اس کو جلا دیتے ہیں، راکھ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی مثال بے عمل عالم کی ہو جائے گی، جب وہ بڑا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہوگا، وہ لوگوں کی نظروں میں کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اگر ویلیو ہے، عزت ہے، علم کے ساتھ ساتھ جب عمل ہوگا، آپ دیکھیں گے عمل پھل والا جو پودا درخت ہوتا پھل والا، اس کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، کوئی بیماری لگ جائے اس کے لیے دوائی کرتے ہیں۔ یہ اس درخت کے لیے نہیں، وہ اس لیے کیونکہ یہ پھل دیتا ہے، یہ پھل وہی عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا خطبہ، جب پہلی دعوت دی تو پہلے اپنا تعارف کروایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور کن چیزوں سے کروایا؟ یہ نہیں کروایا میں محمد بن عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا، میرا خاندان بڑا ہے، میرا یہ ہے، یہ تعارف نہیں کروایا۔ ایسا نہیں کہ میں وہ ہوں، یہ فرمایا بولو میں نے کبھی جھوٹ بولا، بولو میں نے کبھی دھوکہ دیا، بولو میں نے کسی کو گالی نکالی کبھی، بولو میں نے کبھی مال تمہارا کھایا ہے، 40 سال میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، بتاؤ کیسا پایا؟ میں محمد ہر طریقے سے اچھا پایا، اب کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو قال نبی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب دعوت پیش ہو، پہلے تعارف، تو تزکیہ نفس سے پہلے بہت ضروری ہے جب بھی دعوت ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چیزیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، سورت نبی اور سیرت نبی۔
یعنی ذات رسول اور سیرت رسول. اس کو مصطفیٰ رضا خان نے حسن رضا خان علیہ رحمہ نے اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور ہمارے پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی سیرت مبارکہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، حقیقت پر مبنی ہے. عداوت کی عینت جن یہودیوں نے بھی چھوڑی ہے ان کو بھی حضور کے لیے لانے پڑے ہیں. نفرتوں کی عینت جن یہودیوں دشمنوں نے بھی چھوڑی ہے ان کو بھی ماننا پڑا کہ محمد پیغمبر اعظم ہے، رسول رحمت ہے. دعوت محبت انہوں نے دیا، تزکیہ دیا، پاکی دی. تو لہذا حضور کی ذات دو چیزوں پر منحصر، ایک تو ذات رسول کو ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور ساتھ میں حضور کی سیرت بھی بیان فرمائی اللہ رب العزت نے. ایسا نہیں کہ ہم حضور سے محبت کے دعوے کریں، عشق کے دعوے کریں، لیکن ان کی جو سیرت طیبہ ہے ان سے منہ موڑے، یہ انسان کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ اپنے بندوں کا رشتہ، جو تعلق، جو کنیکشن اپنے بندوں کا حضور سے جوڑ لیا ہے، وہ چار طریقوں پر جوڑ لیا ہے. چار طریقوں سے. نمبر ایک الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. اللہ رب العزت کا فرمان ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار طریقوں سے تعلق جڑا ہے. ایک الذین آمنوا به، ہی کی ضمیر راجع الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرماتے ہیں جنہوں نے حضور پر ایمان لایا، حضور سے جڑ گئے محمد کے ساتھ. وعزروه، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ تعظیم کی، حد سے زیادہ ادب کیا. دو چیزیں، اب اس کے بعد اور دو چیزیں. وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی کے دین کی مدد کی. اور آگے والا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ نازل ہوا. چار چیزوں کا رشتہ، اگر آپ ان میں جلدی سے غور کریں گے تو یہ دو چیزیں بھی، یہ چار چیزیں بھی دو چیزوں پر منحصر ہے. پہلی دو چیزیں ذات رسول سے وابستہ ہے، اور دوسری دو چیزیں سیرت رسول سے وابستہ ہے. یعنی اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے سیرت کے ساتھ بھی جڑے رہیں، صورت رسول کے ساتھ بھی جڑے. یعنی ذات رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ بنائیں، ذات رسول کے ساتھ تعظیم و ادب کا رشتہ بنائیں، لیکن ساتھ میں حضور کی سیرت کو اپنائیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے اولئک هم المفلحون. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں جو چار طریقوں سے میرے رسول کے ساتھ جڑیں گے. تو لہذا یہ چار چیزیں دو چیزوں میں منحصر ہے، ایک تو ذات نبی، ایک ہے سیرت نبی. ذات نبی جب اللہ نے بھیجی تو فرمایا من اللہ علی المؤمنین، یہ کوئی عام چیز میں نے نہیں دی، یہ محمد عربی کو میں نے دیا ہے. یہ میں نے کوئی عام چیز نہیں دی. موسیٰ بھی میں نے میرے ہی پیغمبر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی میں نے ہی دیا، حضرت خلیل اللہ پیغمبر اعظم اس کو بھی میں نے بھیجا. لیکن یاد رکھو جو تمہیں ملا وہ کسی کو نہیں ملا. اور ان کو نبی ضرور ملے لیکن تم کو تو نبیوں کا نبی ملا ہے، اور ان کو تو رسول ملے ہیں لیکن تم کو رسولوں کا رسول ملا، اور ان کو تو سید ضرور ملے لیکن تم کو سید الابرار ملا ہے، سیدوں کا سید ملا ہے. اور ان کو تو نبی ضرور ملے ہیں. اعلیٰ حضرت نے دوسرے شعر میں فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ. اللہ اللہ قرآن کو بتاتا ہے ایمان ہے، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے. لہذا اللہ رب العزت فرماتا اور ان کو تو پیغمبر ضرور ملے لیکن تمہیں وہ رسول ملا جس کی رضا خدا چاہتا ہے. سارے لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن تمہیں وہ نبی ملا جس کی رضا خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا، خود تو عالم چاہتے ہیں رضا خدا، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جب من اللہ پہ غور کریں گے تو پہلے اللہ نے احسان جتلایا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں ملا. اتنا بڑا پیغمبر، سیدوں کا سید، نبیوں کا نبی، اولین و آخرین، محبوب پروردگار تمہیں دیا. اب آگے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تمہیں وہ رسول میں نے دیا جو تمہیں آیات پڑھتے، جو تمہیں تزکیہ نفس کرتے، جو تمہیں علم دیتے، جو تمہیں حکمت دیتے. تو پتہ چلا حضور کی ذات کے ساتھ جڑنے کے بعد امت رسول پر ضروری ہے
4 چیز سیکھیں. ایک، قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات پڑھیں. نمبر 2، تزکیہ نفس. زکا یزکی مانے نفس کا پاک کرنا، یعنی انسان کا نفس جو نفس کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہے، جو نفس جس کے لیے قرآن دوسری جگہ اشارہ کرتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کا کام ہی ہے کہ یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے انسان کو. بس اس کے اندر برائیاں بھری ہوئی ہے، اس کے اندر خواہشات بد خصائص رذیلہ اس کے اندر بھری ہوئی ہے. لیکن جب یہی نفس میرے نبی سے تابع ہو جاتا ہے، جب یہی نفس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تابع ہو جاتا ہے، تو یہ نفس بری خصلتوں سے نکل کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس راضیہ بن جاتا ہے، نفس مرضیہ بن جاتا ہے. پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے، اوروں کو تو ملک الموت آتا ہے تو جھٹکے دے دے کے موت آ جاتی ہے، ان کی روح نکلتی ہے. لیکن جب اس پاک نفس والے کو روح موت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ. جب اس نے علم پہ عمل کیا، تزکیہ نفس کیا، خصائص کے رذیلہ سے اپنے آپ کو بچایا، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، بد عملی سے، بد کرداری سے، خلوت و جلوت میں اللہ کا تقوی کا لباس پہن لیا، ہر وقت اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری رہا، یہ اس منزلوں سے پار ہو گیا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والوں ہی کو اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے. تقوی کی تعریفیں کرنے کی وسعت نہیں وقت کی، لیکن اتنا ضرور سن لیجیے، تقوی ہر برائی کو چھوڑ دینا اور ہر اچھائی کو اپنا لینا، اسی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تقوی ہے. پیر کرم شاہ علی جسٹس جنہوں نے فیاض القرآن میں اس کی تشریح لکھی ہے، تقوی کے معنی تیرا مالک جس نے تجھے بنایا، جو تجھے پالتا ہے، کھلاتا ہے، جس نے تجھے زندگی دی، جس نے موت دی، جس نے جو موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، وہ مالک تجھے کسی بھی صورت میں اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ جانے سے اس نے روکا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تقوی. کبھی بھی تجھے اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ سے جانے سے منع کیا، اور ہر جگہ اسی جگہ دیکھے، ہر وقت اس جگہ دیکھے جہاں جانے کا حکم کیا. اسی کا نام تقوی ہے. اب یہ تقوی اپنانے والا بندہ، اس کی بڑی عظمتیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی نعمتیں بھی تقوی والوں کے لیے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کا متقی بندہ ہو گیا، جس نے تقوی کا لباس خلوت و جلوت میں پہن لیا، رب ذوالجلال اللہ کا ارشاد گرامی ہے یجعلہ مخرجا، ہر مشکل سے اللہ اس کو باہر نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس متقی کو ان راستوں سے رزق دے گا جن راستوں کا اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. لہذا جب انسان سورت رسول کے ساتھ سیرت رسول سے جڑ جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، علم پہ عمل ہو جائے اور عارف بن جائے، علم پہ عمل کرنا یہی معرفت ہوتا ہے. صرف علم پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے انسان منزل نہیں پاتا ہے، کیونکہ علم آیا ہی عمل کے لیے، علم آیا ہی سیکھنے کے لیے، علم آیا ہی اللہ رسول کے ساتھ محبتوں کا رشتہ اور فرمان برداری کا رشتہ جوڑنے کے لیے. لیکن علم کے 2 چیزیں آپ یاد رکھیں، میں رخصت ہو رہا ہوں، وہ یہ، ایک ہے ظاہری علوم، ایک ہے باطنی علوم. ظاہری علوم آپ اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں. وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے شرائط ہیں، وضو میں کتنے واجبات ہیں، وضو میں کتنے سنن ہیں، وضو میں کتنے مکروہات ہیں، وہ نواقض وضو کیا ہے. اب آگے بڑھ کے نماز کے بارے میں بھی ایسا سیکھتے ہیں، سجدہ کیا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے. یہ ایک ظاہری پکچر ہے عبادات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عبادات کی ایک باطنی پکچر بھی سیم اسی طرح، جس طرح باطنی شکل و صورت ہے، اسی طرح جب آپ تصوف میں آئیں گے، جب آپ معرفت کے میدان میں آئیں گے، جب آپ عمل کے میدان میں آ جائیں گے، جب آپ تقویٰ کے میدان میں آ جائیں گے، تو تمہیں سیم اسی طرح علماء کے قول کے مطابق باطنی وضو بھی بنانا پڑے گا. جس طرح ہم ظاہری وضو بنا لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں باطنی وضو بھی بنانا پڑے گا. آپ نے ظاہری علوم پڑھ لیے، وضو میں 4 فرائض ہیں، آپ نے پڑھ لیے، اتنے ان چیزوں سے نواقض وضو ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب آپ مشائخ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب آپ عارفین باللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب آپ تزکیہ نفس کے میدان میں آ جاتے ہیں،
یہاں بھی آپ کو ایک وضو کرنا پڑے گا، لیکن یہاں ظاہری وضو سے وضو ظاہری پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ مسجد کے دروازے پر آ جاؤ گے پہلے اپنے دل کا وضو کر لینا۔ ظاہری وضو کر کے تو آیا، وضو صحیح بنا کے آیا، اب کوئی کمی نہیں رہی، بالکل تیری شریعت کی ظاہری نماز تو ہو ہی جائے گی، لیکن یاد رکھ اگر تیرے دل کا وضو نہیں ہوا پھر مسجد میں کرنے کیا جائے گا۔ امام غزالی سے سوال ہوا حضرت کیوں؟ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل کے اندر حسد ہو وہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح حسد کیے ہوئے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور بھی بہت ساری فضائل رذیلہ جو دل کے اندر ہے جن سے وضو کرنے ہر وقت انسان کو ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ دوسری بات ریا کا معاملہ آتا ہے، اللہ بچائے۔ آپ جانتے ہیں سنتے ہیں قیامت کے دن ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، میرے مولا میں نے اتنے اعمال کیے، رب پر میں کچھ نہیں کیا، جو کیا اس کا بدلہ دنیا میں لیا، اگر میرے لیے کیا ہوتا تو آج میرے پاس ہوتا۔ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا، انہوں نے تو دیکھا، بابا بھی کیا، خوشامدید بھی کیا، ویلکم بھی کیا، تیری تعریفیں بھی ہو گئی، تیرے گیت گائے بھی گئے، جو تیری مراد تھی وہ تو تجھے حاصل ہو گئی، اگر تم نے میری محبت میری رضا کے لیے کچھ کیا ہوتا تو تیری امانت میرے پاس ہوتی، جا کچھ بھی تیرا میرے پاس۔ اب بتاؤ انسان عمل بھی کرے، علم بھی پڑھے، تبلیغ بھی کرے، تقریر بھی کرے، تدریس بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن ریا ہوگا، دکھاوا ہوگا، اللہ بچے جس لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ اسی لیے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں باطنی علوم بھی سیکھنا پڑے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ باطنی وضو تجھے وضو خانے پہ جا کے وضو نہیں کرنا ہے، آپ کو دل کے اندر حسد، بغض، نفرت، کینے، عجب یہ سب نکالنا ہے، گندگی، نفاست، یہ گندگی سے پاک کر کے اس دل کو نفیس بنانا ہے، توبہ کر کے وضو بنانا ہے، توبہ کا پانی اپنے دل پہ ڈال دینا ہے، اسی توبے کے پانی سے تیرا دل پاک ہو جائے گا، تیرا نفس پاک ہو جائے گا، تیری عمومی جو خصائص رذیلہ ہے، بری خصلتیں وہ صاف ہو جائے گی، تب اس جا کے تو اس اسٹیج پر پہنچ جائے گا جب انسان کو موت آ جائے گی تو اللہ رب العزت فرمائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس آ جا واپس، ارجع لوٹ جا الی ربک، اپنے رب کی طرف، لیکن کس حال میں؟ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ ان کی روح کو نکال دیا جاتا ہے، آپ نے پڑھا سنا ہے حضور نے فرمایا جب موت آ جاتی ہے جس طرح ایک زندہ بکری کے اندر جو کانٹے والا ڈنڈا منہ میں ڈال دیا جائے گا پھر کھینچا جائے گا، اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے ہزارہ زیادہ تکلیف ایک موت کے جھٹکے سے انسان کو ہوتی ہے، اللہ بچائے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے وقت اگر ایک مردے کو جو مر رہا ہے اگر پوری دنیا کے سمندروں کا پانی اس کو پلایا جائے گا تب بھی پیاس نہیں بجھے گی، اتنے جھٹکے ہوتے ہیں، لیکن جو مطمئنہ والا ہوتا ہے سبحان اللہ اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ارجع اے اطمینان والی نفس، تم نے نفس کو پاک کر لیا، تم نے ساری زندگی خلوت و جلوت میں میرے حبیب کے مطابق گزاری، میرے فرمان کے مطابق گزاری، آجا آج تجھے انعامات ملنے کے دن شروع ہو گئے، ارجعی لوٹ جا الی ربک راضیہ مرضیہ، اس حال میں لوٹ جا راضیہ تو اللہ سے راضی، مرضیہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے خوش اللہ تجھ سے خوش۔ اب اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے، جو رضا حاصل ہوئی سب سے بڑا انعام حاصل ہو گیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا یہ ہوتا ہے، پھر بندے کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ کہتا ہے بندے بول مجھے کیا چاہیے، جو تیری مرضی ہوگی میرا رب اسی طرح کرے گا۔ لہذا تبھی جا کے ہم میدان میں جائیں گے جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر حضور کی ذات سے وابستگی، حضور کی سیرت سے ظاہری اور باطنی کو وابستگی کے بعد جب آپ میدان میں جائیں گے آپ کی باتوں میں اثر آ جائے گا، آپ کے لوگ جس کو بولتے ہیں پروانے بن جانا، یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جب انسان مومن اور عامل بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی خود بخود محبت ڈال دیتا ہے،
اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں، خود بخود لوگ محبت کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ سے نہیں، یہ خدا کرم کرتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اس کی محبت ڈالتا ہے. لیکن صرف ایک کام کرنا ہے، خدا کے لیے کام کرنا ہے، رسول اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور اللہ رسول کے دیے ہوئے تعلیمات کا لباس کھلوں کو چلن میں اپنے پر لگا دینا ہے، اور اپنی زندگی کو حضور کے رنگ میں رنگنا ہے. اپنے اولیاء جن کو ہم مانتے ہیں، صوفیاء کرام کی تعلیمات میں رنگنا ہے. جس طرح انہوں نے، وہ ہمارے اسلاف ہے، وہ ہمارے رہنما ہے، وہ ہمارے ماڈل ہے، وہ ہمارے رہبر ہیں. ہمارے ان کے مزارات پہ جا کے فاتحہ پڑھتے، دعا کرتے ہیں، لیکن صرف یہی تک معلوم نہیں، ان کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. انہوں نے کیسے اپنے نبی اور اپنے اللہ کو فالو کر کے اس اسٹیج پر پہنچ گئے. اذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے تم میری یاد کرو، پھر تمہارے چرچے ہو جائیں گے، تمہارے ڈنکے بجا دیے جائیں گے، یہ رب کی طرف سے تمہارے پر انعام ہوگا. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کہا مولا کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی الہی معاف فرما. ہمارے نذیر طلباء نے جو سنا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی مبارک ہے، بڑی مبارک کے مستحق ہے آپ لوگ کہ آپ ایک بڑے مرکز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں آ کر بھی آپ لوگ ایک بات ضرور یاد رکھ لیجیے گا، اپنا اپنا نصیب ہوگا، اس کو نصیب کے مطابق ملے گا. بارش جب برستی ہے، بارش جب برستی ہے، یہ پتھروں پر بھی برستی ہے، سمندروں پر بھی برستی ہے، اور زمین پر بھی برستی ہے. لیکن نہ سمندروں سے فصل اگتے ہیں، نہ پتھروں سے اگتے ہیں. زمین اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، بارش کی طریقے سے فصل اگا دیتی ہے. اسی طرح یہ مرکز نورانی رحمتوں والا مرکز ہے. یہاں پر اللہ بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل پتھر ہو جائے اور ہم پتھروں کی طرح بارش میں رہ کر بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پائے. لیکن ہمیں دلوں کو پتھر نہیں بنانا ہے، عشق رسول کا مدینہ، حضور کی محبتوں کا مدینہ بنانا ہے، اور انشاءاللہ خود علوم و انوار آپ کے دل میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ برکت ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اور اس مرکز کا پورا فیضان جو اس وقت واقعی مبالغہ نہیں، حقیقتاً پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. پورے ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے شاخے، اس کے برانچز کام کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. یہ صرف علم اور عمل کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے. ہمارے شیخ صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ رکھے. ان کی یہ بہت ساری محنتیں ہیں. تنہا میں نے سنا ہے کہ جب انہوں نے اس مدرسے کا آغاز کیا، 25 اسٹوڈنٹ اس کے ذریعے سے شروعات کی، 25 طلبہ، جو ایک سمجھو چھوٹی سی درسگاہ ہے، چھوٹا مکتبہ، لیکن آج ان کی مسلسل اتنی جدوجہد خلوص پر مبنی، اللہ کی رضا پر مبنی، تقوی اور پرہیزگاری اور عشق رسول پر مبنی یہ جدوجہد آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک اس مرکز کو لے کر کے آئی ہے. یہ ہزاروں سال اپنی نرگس، اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی نظر پیدا. لہذا ہمیں ایسی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہے. انہوں نے کیسی زندگی گزاری دین کے لیے، اب وہ دن بدن پھلتے پھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے. یہ حدیث میرے نبی کی حکم بھر کا فرمان ہے، جو میری سنی ہوئی حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گا. جو میری حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائے گا، کہ میرے حضور کی دعا ہے اس کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تر و تازہ رکھے، تر و تازہ رکھے. اب دیکھ لیجیے انہیں بزرگوں کو، اب دیکھ لیجیے 85 کی ایج ہوگی لیکن ابھی چلتے پھرتے ہیں، نماز پڑھے، باقی سب چیز دیکھیے. یہ دین کی برکتیں ہیں، یہ تقویٰ کی برکتیں، یہ ایمان کی برکتیں ہیں، یہ حضور کے وعدے کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی معتبر مستند مسلم کتاب بخاری شریف کا تو آپ درس لیتے رہتے ہیں. ان کا جب وصال ہوا، وصال ہونے کے وقت جب ان کی قبر کھودی گئی شہر بخارا میں، ان کے قبرستان میں، تو جو ہی قبر کھودی گئی، پہلی مٹی جب نکالی گئی تو وہاں سے خوشبو نکلنے لگی ہے، خوشبو نکلنے لگی. تو جو ہی نیچے چلتے گئے اتنا زیادہ سے زیادہ خوشبو. اب ہوا یہ، جب ان کو سپرد خاک کیا، دفنایا گیا، پھر اس مٹی کی برکتیں اتنی عام ہو گئی، شہر بخارا کے لوگ جب بیمار ہو جاتے تھے، اس مٹی سے، اس قبر سے مٹی اٹھا کر کے بدن پر مل لیتے تھے، ان کو شفایاب ہو جاتا تھا. اللہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا روایتوں میں، جب شہر بخارا میں کبھی بارش رک جاتی تھی، بارش نہیں گرتی تھی کہیں، مطلب اس سے ڈرا کر،
پھر لوگ امام بخاری کی قبر پر جا کر کے نماز ادا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور بارشیں نازل ہو جاتی تھی۔ لہٰذا یہ علم کی برکتیں ہیں، تقویٰ کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا جو میں نے کہا ہم سب کو ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جموں کشمیر کے اندر بھی اس وقت مرکز کے اہتمام سے صبح المدرسے وغیرہ وغیرہ تربیتی پروگرام چلتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ایک اپنا جو مدرسہ صوت الاولیاء کے نام سے کئی لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ہماری ایک منظمہ ایک آرگنائزیشن تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے اہتمام سے وہ مدرسہ 200-250 طلبہ وہاں بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہمارے روابط محترم ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری کی وساطت سے اس مرکز کے ساتھ رہے ہمیشہ، اور اس کی وجہ سے ہماری بھی چاہت رہتی کہ ہم بھی چاہیں ہم اتنا تو نہ جانے کم کی بات ہوگی، لیکن کم از کم اس پیٹرن پر ہم بھی کام کریں، کیونکہ آج ماڈرن دور ہے۔ آج ابھی ہمارے احباب کشمیر سے آئے ہوئے تھے، ایک سوال پوچھتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کشمیر میں اکثر پڑھے لکھے طبقے کے لوگ غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی میں نے ان کو ایک وجہ خاص بتائی کہ ہمارا زور صرف زیادہ مدرسوں تک ہے۔ مدرسہ بڑی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن اور دنیاوی تعلیم اس وقت بہت ضروری ہے۔ جو یہاں سسٹم چل رہا ہے ان نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جہاں ان کو دین کی تعلیم دینی ضروری ہے، وہاں ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ چلانا ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ چلانے کی بڑی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے کالجوں یونیورسٹیوں میں دین کا بول بالا ہو جائے گا، ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں دیندار بن جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔